الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک داعی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دین کی طرف بلانے والے کی زندگی میں بہت سارے مشکلیں، مصیبتیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تو کیسے اسے حل کریں؟ تو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہماری آزمائش کے لیے یا کبھی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اور کوئی بھی معاملہ آ جائے تو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ تو ہر معاملے میں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی جیب پر نہیں، اس لیے کہ کیسے کیسے ہو گئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئہ، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کی کسی جماعت سے ہو جائے، فاثبت، تم کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز کیا بولے ہم؟ ٹرسٹ، اللہ پر بھروسہ۔ دوسری چیز، یہ تو ہو گیا، دو آیتیں انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی کبھی مقابلہ ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ ایک دوسری چیز الاخلاص فی النیہ والقول والعمل، آدمی اپنی نیت میں مخلص ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھوں کو ہم دیکھتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، کیا چاہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کہ اسی لیے ضرورت ہے اخلاص، کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سنسیئرٹی، ہاں وہی نا، اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص جب عمل میں آ جاتا ہے، بات میں آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مندی عطا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ویسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے جگہوں سے اسے پیسہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو کبھی بھی اپنی جسمانی ساخت کو لے کر کہ آپ کمزور ہیں، اپاہج ہیں، بے ہمت نہ ہو۔ جیسے وہ آدمی کا غانم کیا نام، اس کا نام بتا رہا ہے، جو نیچے سے آدھا، تو بہرحال اس نے کیا کہا، قرآن کی آیت بھی پڑھی، حافظ قرآن بھی ہے، بڑے آئس کریم کا اونر بھی ہے، فیکٹری کا 6 برانچز اس کے چلتے ہیں، نیچے سے آدمی یہیں تک، آدمی یہاں سے پیر ہی، اس کے پورا جسم ہی کیا ہے، غائب ہے، اور اتنا بڑا اسپیکر بھی ہے، دیکھنے میں کتنا ہے، اتنا ہے۔ تو جب آپ کے عزائم جوان ہیں
اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ راستے کھول دیں گے۔ التزام طاعت اللہ واجتناب نہی، تیسری چیز، پہلی چیز کیا بولے ہم؟ توکل نہیں تھے آپ، توکل۔ دوسری چیز اخلاص، دیکھیں جس میں تھے اس میں وہ ماشاءاللہ پکے ہیں، اخلاص۔ تیسری چیز اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے کریں، اللہ نے جن باتوں سے روکا اس سے رک جائیں، یہ بہت ضروری چیز۔ اذن بالطاعات ننصر على اعدائنا كما في غزوة بدر، بدر کی جنگ میں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا تو بدر کی جنگ میں ان کو جیت ملی۔ احد کی جنگ جب آئی تو کچھ صحابہ نے نافرمانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا تو ان کو شکست دوچار ہونا پڑا، ہار گئے۔ احد میں کیا ہو گیا؟ ہار گئے۔ تو ہم جب بھی کیا کیا کرنا ہے؟ فرضوں کی پابندی ہے، سنن نوافل کا التزام ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت سارا غفلت برتتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے دائی ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ سنتیں پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ آدمی جتنا اس کا اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو اتنا سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، پہلی چیز کیا بولے؟ توکل۔ دوسری چیز اخلاص۔ تیسری چیز اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کریں، اللہ نے جن باتوں سے روکا اس سے رک جائیں۔ نمبر 4، البذل والتضحیۃ بالمال والنفس والوقت وما الى ذلك فی سبیل اللہ۔ آپ اللہ کے دین کے لیے اپنا مال، اپنا وقت، جو بھی اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کریں، اللہ کے دین کے راستے میں اپنا وقت لگائیں، اپنا مال لگائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ نے ابھی آزمایا نہیں ہے کہ تم میں کون سچے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، کون صبر نہیں کرنے والے ہیں۔ تو جتنی بھی دنیا میں تحریکیں آتی ہیں، دنیا میں جتنے بھی انقلابات آتے ہیں، اس کے لیے لوگ اپنی جان مال کا سوغات لگاتے ہیں، مال جان کی قربانی دیتے ہیں، تب جا کر وہ انقلاب کیا ہوتے ہیں؟ پائیدار ہوتے ہیں اور مثمر ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بغیر پیسہ لگائے وقت دیے، آپ سمجھیں گے جیسے ہمارے بچے ہیں، وقت لگانے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن سب کیا ہیں؟ بڑے فخر سے بولتے ہیں میں فلاں تنظیم کے ساتھ، فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ۔ کبھی آئے کبھی صورت دیکھیں، کبھی کبھار۔ تو صرف دعووں سے کام نہیں بنتا ہے، جس تنظیم کے ساتھ آپ ہیں، جس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنا وقت، اپنا مال اور سب کچھ اس کے لیے لگانا پڑے گا، تب جا کر سمجھے جائیں گے کہ آپ اس کے مقاصد پر کام کرتے ہیں۔ اتقان العمل والاستمرار علیہ، کہتے ہیں پانچویں چیز۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں۔ پانچویں چیز اتقان العمل والاستمرار علیہ، آپ جو بھی کام کریں اتقان العمل، بالکل مضبوط کام کریں، پرفیکٹ کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا کچا آدھا اچھا، ویسا نہیں۔ کوئی بھی کام کرو تو کیسا کرنا؟ پرفیکٹ کرنا۔ تو جبھی آپ جانا جائے گا کہ آپ پرفیکٹ آدمی ہیں۔ کوئی بھی آپ کام کریں، لوگ بولیں گے ارے وہ بچے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب پرفیکٹ ہیں۔ اپنے معاملات میں اپنا جو بھی کسی سے آپ معاملہ لین دین کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کے اخلاق، آپ کا لین دین سب کیا ہو؟
پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَن يُتْقِنَهُ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تب تم کوئی کام کرو تو اچھا کرو، کوئی بھی کام کرو تو کیا کرو؟ پرفیکٹ کرو۔ جیسے کھانے میں پینے میں ہم پرفیکٹ ہوتے ہیں، پہننے میں یہ آستین ذرہ لمبا یا آستین چھوٹا رہے تو کیسا رنگا؟ وہ شرٹ پہنیں گے سب والی، شو اگر بغیر پالش کے ہیں تو پہنیں گے؟ نہیں پہنیں گے، نہیں۔ تو یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن دین کا کوئی کام آپ کریں تو کیا کریں؟ پرفیکٹ کریں۔ اچھا، اسی کے ساتھ اور ایک چیز انہوں نے بتایا التزام المشورہ۔ کیا اکرم؟ التزام المشورہ بولے تو کوئی بھی کام کرنا ہے مشورے کی پابندی کے ساتھ، کوئی بھی کام کرنا ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، ویسا نہیں، کوئی بھی کام کرو مشورے کے ساتھ کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ میں ایک طریقے سے سوچتا ہوں، آپ ایک طریقے سے سوچتے ہیں۔ والنصیحہ والتواصی بالحق والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، مشورے سے کام کریں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کیا بولتے ہیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ لوگ جو بھی کام آپس میں کرتے ہیں مشورے سے کرتے ہیں، بغیر مشورے کے کام نہیں ہوتا۔ تو چھٹی چیز جو اس میں بتائی گئی، کوئی بھی کام کریں مشورے سے کریں۔ ساتویں چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں تحقیق الوحدہ بین الدعاة والصف الاسلامی، یہ جو دعات ہیں، دعویٰ کیا کام کرنے والے ہیں اور علماء ہیں، یہ سب کے سب کیا کرنا؟ میل ملاپ، الفت و محبت سے رہنا، یہ ایک دوسرے کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں کیا نہ کرو؟ جھگڑا نہ کرو۔ تو کبھی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے جماعتوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ اتفاق، اختلاف نہ ہو۔ ایک اور چیز، آٹھویں چیز جس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، آٹھویں چیز جس کے بارے میں کہا، یہ دیکھیے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک کتاب ختم ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ آج ایک کتاب ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہو جائے گی ہم کیا کریں گے؟ دوسری کتابیں کریں گے انشاءاللہ۔ التعقل فی العمل، آپ جو بھی کام کریں دعویٰ کے سلسلے میں سوچ سمجھ کر کریں۔ کیا کریں؟ جلد بازی میں نہیں کرنا، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ وعدم التعجل بالنتیجہ، یعنی رزلٹ حاصل کرنے کے واسطے جلد بازی میں کرنا، ایسا نہیں کریں۔ وضبط النفس، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھیں اور اس بات پر یقین رکھیں والجزم بأن العاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ انجام کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا،
جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اس وعدے پر یقین رکھنا چاہیے، کسی طرح کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آخری چیز شکیب میاں، آخری چیز الاستمرار والثبات على كل ما سبق ذکرہ بالصبر والتقوی، یعنی کوئی بھی کام کریں کنٹینیوس کریں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمارے بچے جوش میں آ کے دکان لگا دیتے ہیں، 2 مہینے کے بعد دکان کیا ہو جاتا ہو، بند ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج بچوں کو، ہمارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام کرو لیکن استمرار کے ساتھ کرو۔ کیا کرو؟ کوئی بھی کام کرو، کیسا کرو؟ توجہ سے کرو اور استمرار کے ساتھ کرو۔ جو استمرار بولے تو کیا شعیب ہے؟ استقامت، کنٹینیوسلی، یعنی پوری توجہ کے ساتھ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا 2 چیزیں ہمیشہ ہونی چاہیے، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ یہ 2 چیزیں ساتھ لے کر کریں۔ جیسے اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے دشمنوں کا مکر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ بما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، بما تعملون محیط، سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور جڑ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، بالیقین تم کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو 9 چیزیں انہوں نے آج کے درس میں بیان کی، اور آخر میں لکھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 9 چیزیں پھر ایک بار وہ شکیب صاحب بولیں گے۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں کہا، پہلی چیز اللجوء الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اور توکل، اور سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز اخلاص کے بعد تیسری چیز ہمارے پاس تھی التزام طاعت اللہ واجتناب نہیہ، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے کیا ہونا؟ رک جانا۔ چوتھی چیز البذل والتضحیۃ بالمال والنفس والوقت، جس چیز کو آپ حق سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا وقت اور مال خرچ کریں۔ ہم لوگ خرچ کرنا نہیں چاہتے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم داعی لوگ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسی جگہ ہم لوگ جاتے ہیں، صحیح معنی میں اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 5 اتقان العمل، عمل کو کیا ہے؟ کوئی بھی کام کریں پرفیکٹ کریں، مضبوطی سے کریں، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پوری اس کے ساتھ کریں، اس میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ نمبر 7 اتفاق کو قائم رکھیں، اختلاف کو دور کریں، اختلاف کو اپنے پاس آنے نہ دیں۔ جیسے اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ نمبر 8 التعقل فی العمل، کیا بولتے ہیں؟ التعقل فی العمل، آدمی عمل کوئی بھی کام کرتا ہے تو عقل سے سوچ کر کرے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لے کہ کام خراب ہو جائے، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ انجام متقیوں کے لیے، دیر ہو سکتی ہے لیکن کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟
سچا ہے۔ 9ویں چیز جس کے بارے میں کہا کہ آدمی پابندی کے ساتھ کام کرے، آدھے راستے میں ہمت نہ ہارے۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں بڑے جوش خروش سے، آدھے راستے میں جا کے پیچھے آ جاتے ہیں، یا تو وہیں سے کام آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہوگا، میں نہیں کر سکتا، نقصان، لاس۔ بولا کہ نہیں، آدمی ہمت ہارے، ہر جگہ کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، لیکن ناکامی سے ڈرے نہیں، تو آدمی ہمت ہارے بغیر آگے بڑھے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اکرم صاحب دیکھیے پوری کتاب کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ سے ہم پوچھیں گے، آپ ہم کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ریڈی رہیں انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، اگر آپ نہیں جواب دے سکے تو آپ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صاحب جواب دے دیں گے، شعیب صاحب۔ تو دیکھیے مراحل الدعوہ وخصائصها ومکانۃ امتها، دعوت کے مراحل کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کتنے ٹائپ کی ہوتی تھی؟ وہی بولتے سری، جہری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹائپ کی دعوت کی ہے، سری جہری، حالات کے حساب سے۔ لیکن دنیا میں بہت ساری دعوتیں ہیں، بہت ساری پارٹیاں اپنی اپنی طرف بلاتی ہیں۔ کمیونزم ہے، مارکس، لینن، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے اپنی دعویٰ پیش کیا، اپنے خیالات پیش کیے۔ اور دہریت ہے، الحاد ہے، رافضیت ہے، اخوانیت ہے، جگہ جگہ الگ الگ دعوات ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف جو دعوت ہوتی ہے اس کی چند خصائص ہیں، چند امتیازی چیزیں ہیں، خاص باتیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں 4 باتیں گنوائی۔ الربانیہ، پہلے یہ جو دعوت ہوتی ہے رب کی طرف بلائی جاتی ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اب میں کسی جگہ کا، کوئی آدمی کسی جگہ کا پیر فقیر بن جاتا ہے تو وہ اپنے مرید بنائے گا تو کیا بول کے بنائے گا؟ اپنی ذات کی طرف بلائے گا، میرے اندر یہ کرامتیں ہیں، میں یہ سارے کام کرتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف نہیں بلائے گا۔ لیکن اس دعوت میں آپ لوگوں کو کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، میری شخصیت کی طرف نہیں، میری ذات کی طرف نہیں۔ نمبر 2، الشمول، اللہ تعالیٰ کی یہ جو دعوت ہے یہ سارے چیزوں کو شامل ہے۔ کس کو شامل ہے؟ کس کو شامل ہے؟ ساری چیزوں کو شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ساری چیزوں کو شامل ہے، اسی کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ جیسے العموم، عموم بھی کہا گیا۔ التوازن، اللہ تعالیٰ کی اس دین میں توازن ہے۔ توازن کسے کہتے ہیں؟ بیلنس ہے، کیا ہے؟ بیلنس ہے، التوازن۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یہ جو امت ہماری ہے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، امت کی بڑی شان ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے پڑھا۔ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ تعریف الدعوہ، حکم الدعوہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے کا حکم کیا ہے؟ حکم مطلب رولنگ۔ اچھا، اہمیت الدعوہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دیتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر دعویٰ نہ ہو تو پھر کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ تو بتایا گیا کہ مصادر الدعوہ، دعویٰ جو کیا جاتا ہے کن کن چیزوں کو لے کر کیا جاتا ہے، تو پہلے بتایا کہ القرآن الکریم، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو آپ سمجھائیں۔ اس کے بعد سنہ النبویہ الشریفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سمجھائیں۔ السیرہ النبویہ المطہرہ، احادیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت پڑھ کر سمجھائیں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی ہے، نیک لوگوں کے تجربے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے دعوتی میدان میں بیان کریں گے۔
اس کے بعد بتایا گیا پلرس آف دعویٰ کتنے ہیں، تو پلرس آف دعویٰ میں کہا الرکن الاول الداعی، ایک تو داعی ہوتا ہے، وہ ایک پلر ہے۔ داعی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، داعی کے اندر کیا آداب ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم سنیں۔ اس کے بعد الرکن الثانی المدعو، جس کو آپ دعویٰ دیتے ہیں وہ دوسرا پلر ہے، دعوت دینے والا الگ، دعویٰ جس کو دے رہے ہیں وہ الگ۔ تو وہ کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں، مسلمان، مومن، یا بھٹکے ہوئے، یا ظالم، یا کچھ ملحد ہوتے ہیں، یا مشرک اور بت پرست ہوتے ہیں۔ تو دعوت کے ارکان میں سے ایک داعی ہے، ایک مدعو ہے، تیسرا جس کے بارے میں کہا گیا موضوع الدعوہ، کیا بولتے ہیں اسے؟ موضوع الدعوہ، دعویٰ کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ انگلش پڑھے ہوئے ہیں، ایک ایک ٹاپک، ایک ایک موضوع آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ایک چیز کو لے کر بات ہوتی، سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافیہ ہے، بایولوجی ہے، یا میتھمیٹکس ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، اس میں الگ الگ چیزوں کو لے کر بات ہوتی ہے۔ تو موضوع الدعوہ، دعویٰ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ کیا لیتے ہیں، اسلام کے بارے میں آپ بولیں گے، اسلام کیا ہے عقیدے کے حساب سے، شریعت کے حساب سے، اخلاق کے حساب سے، یہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے۔ اور اسی طرح دعوت میں آپ جائیں گے مبادئ الاسلام الاساسیہ، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آپ رکھیں گے۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اللہ کا حق، اللہ کے نبی کا حق، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور بھائی بہنوں کے درمیان مواخات، اور اسی طرح عدل و مساوات، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کیسے سلوک کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز جو ہم نے پڑھا اسالیب الدعوہ، دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، دعویٰ کیسے کریں، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہت ساری باتیں آپ کو ہم نے سمجھائی ہیں کہ انبیاء کا جو طور و طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ بھی دعوت میں رہے گا۔ تو دعوت کے جو اسٹائل آتے ہیں اس میں کئی چیزیں ہم نے بیان کیا، تو اس میں ایک چیز ہم نے بیان کیا ہے اسلوب الموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں آپ دعویٰ کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز اسلوب المجادلہ والمناظرہ، یعنی ایک انداز دعوت کا آتا ہے آرگومنٹ کا، یعنی سامنے والے سے آپ کیا کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈیبیٹ بولتے ہیں نا اسے۔ تیسری چیز آتی ہے الاسلوب القدوۃ الحسنہ، آپ کچھ بولتے نہیں، آپ کو دیکھ کر سامنے والا کیا ہو جاتا، یہ ارے کیا اخلاق ہیں ان کے، کیا اچھا دین ان کا ہوگا ویسے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا، یعنی چوتھی چیز جس کے بارے میں آتا ہے، ایک اور چیز کہا کہ اسلوب المجادلہ، کبھی آپ کو سیدھی سادھی بات سامنے والے کے سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا، دلائل دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی وسائل الدعوہ، دعویٰ کے لیے آپ کیا کیا چیزیں یوز کریں گے، جیسے کہیں دعویٰ کے لیے جا رہے ہیں، مائک ہے، وسائل الدعوہ ہے، اسمارٹ بورڈ ہے جس پر آپ سمجھاتے ہیں، وسائل الدعوہ ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو طرح طرح کے وسائل ہو سکتے ہیں، کچھ وسائل حلال ہیں، کچھ وسائل حرام ہیں۔ ایک مشنری ایسی ہے، کرسچن مشنری، زیادہ وہ کس کو استعمال کرتے ہیں، لیڈیز کو۔ ان کے پاس جب بھی چینل آپ کھولیں گے کوئی عورت کیا کرے گی، تبلیغ کرے گی۔ اب ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، جو چیز جتنا، یا وہ کتاب لے کے بیٹھیں گے، گانے گائیں گے، طبلہ بجائیں گے، لوگوں کو اپنا دین پیش کریں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جتنی اجازت اللہ نے ہم کو دی ہے اتنی ہی اجازت ہم دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں لکھا ہے نماذج من الوسائل المادیہ، کیا کیا چیزیں آپ دعویٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کہا کہ خطبہ ہے، درس ہے، لیکچر ہے، یا کوئی مضمون آپ لکھتے ہیں دعویٰ کے لیے، پامفلیٹ بانٹتے ہیں، وہ بھی دعویٰ ہے، یا مسجدوں میں آپ پروگرامز رکھتے ہیں،
اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں کہا، وہ ٹی وی ہے۔ ٹی وی میں یا ویڈیوز میں کبھی آپ علماء کے لیکچر دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ٹی وی دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، خیر اور شر کے لیے، اسی لیے اس سے احتیاط کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کنٹرول ہے کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو تبھی وہ استعمال کریں، نہیں تو استعمال نہیں کریں۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں یہاں شیخ نے لکھا ہے، قواعد الدعوہ الی اللہ، کیا کیا دعویٰ کے میدان میں قواعد ہیں، سب ہم پڑھ چکے ہیں، صرف مراجعہ ہمارا ہے۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں کہا کہ لوگوں کو جس نیکی کی طرف آپ بلاتے ہیں، آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نیکی ہے، تبھی تو بلائیں گے۔ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے۔ جس برائی سے لوگوں کو آپ منع کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے، علم۔ اور اسی طرح دوسری چیز الرفق فی الدعوہ، دعویٰ میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ النظر الی المصالح والمفاسد، آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں، اگر میں یہاں روکتا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا، اگر نہیں روکوں گا تو کیا نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کبھی روکنے پر جو برائی کر رہے تھے اس سے بڑی برائی جنم لیتی، تو وہ دیکھ کر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور انہوں نے لکھا، التبلیغ حسب الامکان، جتنا ہو سکتے ہیں آپ پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ میں اکرم صاحب کہیں کہ یہ پورے علاقے میں سنبھال لوں گا، نہیں ہوتا۔ انبیاء کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، آپ کیسے ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ تو آپ اب پورے داعی ہیں۔ دعویٰ سے آپ اپنے دل میں محبت رکھیے اور اس کی اہمیت کو آپ خود سمجھیے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ دین کو زندہ رکھنے والی بات ہے۔ جب دعویٰ ختم ہو جائے گا تو دین بھی اپنی جگہ خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کا داعی بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔